الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے۔ محنتیں چاہے بہت ہو رہی ہوں، لیکن ہر محنت پر اللہ کی طرف سے نہ کامیابی کا وعدہ ہے اور ہر محنت پر نہ ہدایت کا وعدہ ہے۔ ہدایت کا وعدہ وہ ہر محنت پر نہیں، کامیابی کا وعدہ ہر محنت پر نہیں، بلکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت کے دینے کا وعدہ اور کامیابی کا وعدہ وہ اس محنت پر ہے جو محنت صحیح محنت ہو اور انبیاء علیہ السلام کی محنت سے میل کھاتی ہو، انبیاء علیہ السلام کی محنت کے مطابق ہو۔ دنیا میں محنتیں بہت سی ہو رہی ہیں اور لوگ کامیابی کی بہت محنتیں کر رہے ہیں، مختلف لائنوں سے کوششیں ہو رہی ہیں کامیابی کی، کہ تاجر تجارت کی محنت میں، کاشتکار زمینداری کی محنت میں، ملازم ملازمت کی محنت میں، حاکم حکومت کی محنت میں، ہر ایک اپنی محنت میں آگے بڑھا ہوا ہے اور اپنی کوشش میں پوری جان اور مال لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے ملنے کا وعدہ، وہ ہدایت جس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، وہ ہدایت جس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کامیابی کا، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام والا ایک راستہ متعین کیا ہوا ہے۔ دنیا میں جب بگاڑ آتا ہے اور جب دنیا کے حالات بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو صحیح محنت کرنے والوں کے ذریعے سے بدلتے ہیں۔ غلط محنتوں پر حالات نہیں بدلا کرتے۔ اگر ساری دنیا کے جانور انسانوں کو پھاڑ کھانا چھوڑ دیں، ساری دنیا کے جانور وہ اچھے کام کرنے لگیں، دنیا میں کوئی تبدیلی اس سے نہیں آئے گی کہ بارشیں وقت پہ ہو جائیں،
زلزلے ٹھہر جائیں کہ جانوروں کے کسی اچھے عمل سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اعمال ان سے متعلق نہیں ہیں اور نظام عالم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب انسان حیوان بنتا ہے تو اس سے بھی نظام عالم متعلق نہیں رہتا کہ اس سے نظام عالم میں تبدیلی آ جائے گی، اور نظام عالم میں انسان کے ذریعے سے کامیابی اور انسان کے ذریعے سے رحمت اور انسان کے ذریعے سے برکت اور انسان کے ذریعے سے نظام درست ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کے ذریعے سے پھر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بدعملیوں کی وجہ سے نظام عالم بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سکون اور چین اور جو عافیت لاتا ہے، جو برکتیں لاتا ہے، وہ انسان کے عملوں کے اعتبار سے لاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ پوری زمین آسمان کے درمیان جو فساد ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال جب درست ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نظام عالم درست فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سوائے انسان کے کسی چیز سے نظام عالم کا تعلق نہیں ہے، نہ ہتھیاروں سے کوئی تعلق ہے، نہ حکومتوں سے کوئی تعلق ہے، نہ تاجروں سے کوئی تعلق ہے، نہ سرمایہ داری سے کوئی تعلق ہے، نہ زمینداری اور ملازمتوں سے کوئی تعلق ہے، نہ عہدوں سے اور کرسیوں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ نظام عالم کا کسی سے کوئی تعلق نہیں سوائے انسان کے۔ اگر ایک ننگا بھوکا آدمی اپنے جسم سے نکلنے والے عمل درست کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ننگے بھوکے آدمی کی بنیاد پر نظام عالم چلائیں گے۔ فرب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کیونکہ ایک آدمی ایسا جس کی کوئی حیثیت نہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے، غبار آلود، بظاہر کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، اگر وہ کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے، اگر وہ کہیں اپنی شادی کا پیام دے تو قبول نہ کیا جائے، اگر دروازوں پہ جاوے تو دھکے دے دیے جائیں، لیکن اللہ کی ذات سے تعلق ان کا اتنا قوی ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے کسی بات کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو پورا کر کے ان کو قسم سے بری کر دے۔ تو مال پر یا عہدوں پر اس پر نظام عالم اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ نظام عالم کا تعلق ایک عام آدمی کے جسم سے نکلنے والے عمل سے متعلق ہے۔ اس لیے جتنا بگاڑ اور جتنا فساد ہے، اس سارے فساد کے ختم ہونے اور ہدایت کے اور رحمت کے اور برکتوں کے آنے کا وہ واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں پر محنت کی جاوے، اس لیے کہ انسان کے علاوہ کوئی عمل کی مشین نہیں ہے۔ نماز کا عمل، روزے کا عمل، حج کا عمل، زکوٰۃ کا عمل، اعمال صالحہ، اخلاق، معاشرہ، معاملات، ایمانیات، خدا کی رضا والے کام، ان سب کا 100% تعلق وہ صرف انسان سے ہے۔ اگر سائنس ترقی کر کے اپنی آخری حد کو پہنچ جاوے لیکن انسان کے علاوہ سے کوئی عمل بن جاوے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دماغ کی سوچ، اس کے دل کے ارادے، اس کے جسم سے، اس کے ہاتھوں سے، پیروں سے، اس کی شرمگاہ سے، اس کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال، کیونکہ اس پر نظام عالم چلے گا۔ اس لیے انسان کے علاوہ کوئی عمل کی مشین نہ ہے، نہ آئندہ کبھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ اگر انسان کے علاوہ کوئی اور چیز عمل بنا سکتی اور انسان کے علاوہ کسی اور چیز سے عمل تیار ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان سے زیادہ قیمتی بناتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت،
سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ قابل اکرام بنایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، انسانوں پر محنت اور محنت بھی انبیاء علیہ السلام کے اعتبار سے یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی کلمہ لے کر آئے ہیں، ایک امت، ایک کلمہ، کامیابی کا ایک ہی راستہ، ہر نبی کا ایک کلمہ۔ تاجروں میں بھیجا جائے تو وہی کلمہ، کاشتکاروں میں بھیجا گیا تو وہی کلمہ، ملازموں میں بھیجا گیا تو وہی کلمہ، کارخانے والوں میں بھیجا گیا تو وہی کلمہ، اکثریت والوں میں بھیجا گیا تو وہی کلمہ، جو جسم کے اعتبار سے اپنی طاقت کا گھمنڈ رکھتے تھے ان کے پاس تو وہی کلمہ، ہر ایک کے پاس وہی ایک کلمہ دے کر بھیجا گیا۔ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی نبی کا کوئی کلمہ سے یہ نبیوں کا سلسلہ چلا اس وقت سے آج تک، اور جب تک یہ زمین و آسمان باقی ہیں اس وقت تک، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ کلمہ متعین ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنے پیدا ہوتے ہی، اپنے بنائے جاتے ہی دیکھ لیا تھا کہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسی وقت دیکھ لیا تھا۔